السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی خیریت سے جا رہا ہوگا۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ تاثیر مسیحائی کی، از قلم زینب واحد۔ یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ شاپنگ بیگ گاڑی میں تقریباً پٹک کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آئی تھی۔ زور سے دروازہ بند کر کے ساتھ رکھی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تنفس قدرے بہتر ہوا مگر چہرے کے تاثرات ابھی بھی شدید برہم تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ایک غصے سے بھری نظر مال کی پرشکوہ عمارت پر ڈالی اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خود کو کسی حد تک نارمل کر چکی تھی۔ السلام علیکم بوا جان۔ لاؤنج کے صوفے پہ گرتے ہوئے اس نے تھکان بھری سانس خارج کی تو پانی لینے کے لیے اندر جاتی بوا ٹھٹک گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ سے بیگم صاحبہ، نیلم کی شادی کی فکر آپ نہ کریں۔ آپ نے ہی اسے اس کی پسند کی اشیاء دلا دلا کر سر پر چڑھا رکھا ہے، جبھی تو میرے منع کرنے کے باوجود منہ پھاڑ کر فرمائش کیے جاتی ہے۔ میں کہی دیتی ہوں، اب تک آپ جو کچھ دے چکی ہے کافی ہے، مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا خیال اب بالکل بھی نہیں رکھتی، بس دوسروں کی خدمت فرض کر لی ہے خود پہ۔ بوا جی کی شرمندہ آواز پر وہ مسکراتی ہوئی ان تک آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نیلم میری چھوٹی بہن ہے، اس کے لیے کچھ خرید کر میں نے اس کی نہیں اپنی خوشی کا خیال رکھتی ہوں، اور ابھی اسے بالکل مت روکیے گا۔ وہ مجھ سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج کی شاپنگ میں اس کی فرمائشوں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس کی بات پہ بوا کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ بوڑھے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرے تو اطمینانیت کی ٹھنڈی لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ بھیگتی رات پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ رات کی رانی کی مدھم سی خوشبو خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے میں شمائم کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی وہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپنی کی بزنس پروفائل وزٹ کر رہی تھی، جب 10ویں بار بھی اپنا ارتکاز ٹوٹتا دیکھ کر وہ کچھ خفگی سے لیپ ٹاپ بند کرتی ہوئی کافی کا مگ اٹھا کر کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ اندھیری رات میں سیاہ آسمان پر اکا دکا ستارے چمک رہے تھے۔ وہ اس وقت قدرے لاپرواہ حلیے میں تھی، براؤن شرٹ کے ساتھ گرے ٹراؤزر پر ہلکی سویٹر۔ سیدھے لمبے بال اس وقت گول ہوئے آدھے کمر پہ اور آدھے دائیں کندھے پہ پڑے تھے۔ دور آسمان کو گھورتے ہوئے وہ جیسے اپنے آپ سے جنگ لڑ رہی تھی۔ آج عرصے بعد اس نے اپنے اندر کوئی شدید جذبہ محسوس کیا تھا۔ وہ دھیمے مزاج کی لگتی تھی اور ایسا بھی تھا۔ وہ واقعتاً اپنے سب جذبات خاموشی کی بھیٹ چڑھا چکی تھی۔ کب سے اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ جذبے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں امیدیں ہوں، شکوے تو وہاں جنم لیتے ہیں جہاں خواب سجائے ہوں، ناراضی اور غصہ تو ان کو دکھایا جاتا ہے جن پہ مان ہو، اور قسمت سے شمائم حیدر کا دامن ان سب سے خالی تھا۔ جبھی دل کب سے سینے میں عادتاً دھڑکتا تھا۔ ایک ناممکن سی بات تھی جس کو اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ شمائم حیدر غصہ کر سکتی تھی کسی اجنبی انسان پہ؟ کیسے ہوا یہ؟ کیوں ایک باغی جذبہ اس کے پتھر دل کی بنجر دنیا پہ اگ آیا؟ ضبط کا دامن شمائم حیدر کے ہاتھ سے کیسے پھسل گیا؟ کیسے اس نے خود کو کسی بھی جذبے کے تابع کر دیا؟ بے دم سا ہوتے ہوئے اس نے سر کھڑکی کے پٹ سے لگا دیا۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے دائیں کندھے پہ گرے بال اڑنے لگے تھے۔ چہرہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا جبھی ایک گرم آنسو اس کے یخ رخسار سے ہوتا ہوا گردن پہ ڈھلک گیا۔ وقت نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ ساری رات سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ بہرحال اسے زیان سے اپنے مس بہیو کے لیے ایکسکیوز کر لینا چاہیے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ معافی نہیں مانگنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ملامت کر رہا تھا۔ اپنی انا کی جنگ لڑتے لڑتے وہ تھک چکی تھی۔ تبھی زیان کے آفس کا نمبر ملایا اور یہ جان کر کہ وہ کل رات کی فلائٹ سے واپس لاہور چلا گیا تھا، وہ تقریباً شوق میں رہ گئی تھی۔
اسے اچھی طرح معلوم تھا وہ یہاں اپنی جاب کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے مقیم تھا اور ابھی اسے واپس جانے میں 2 مہینے رہتے تھے، تو کیا وہ اس کے رویے سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ واپس چلا گیا؟ کیا واقعی اس نے انجانے میں اس کا دل دکھا دیا تھا؟ وہ سر پکڑ کر ابھی تک بے یقین تھی۔ آغا جان کی کال تھی۔ افق کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا، ہاں ان کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب تھی، اب قدرے بہتر ہے، سکون سے کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھی۔ یہ ان دونوں کا مخصوص وقت تھا، عصر سے لے کر مغرب تک لان میں بیٹھ کر چائے پینا اور پورے دن کی روداد ایک دوسرے کو سنانا۔ آغا جان افق کے ماموں تھے جو ان کا سارا بزنس دیکھتے تھے۔ ویسے تو ان کی اپنی کافی زمینیں تھیں، لیکن افق کے والدین کے چلے جانے کے بعد اس کا سارا بزنس بھی وہی سنبھالتے تھے۔ پری ذات اس معاملے میں بہت کانشیس تھی۔ اس نے کبھی افق سے ذاتی نوعیت کے سوال نہیں کیے تھے، کیونکہ اسے اپنے ساتھ بھی سوال و جواب پسند نہیں تھے۔ تو جو چیز اپنے لیے نہیں وہ کسی کے لیے نہیں۔ پری، تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، میں اکیلی کیوں رہتی ہوں، میرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ امی ابو کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تمہیں، اور تم نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ وہ اس کی سوچوں تک رسائی پا چکی تھی۔ میرے لیے آپ کو جتنا جاننا ضروری تھا میں جان چکی ہوں، اور میرے خیال میں آپ کو سب سے زیادہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس نے تفاخر سے گردن اکڑائی تو افق مسکرا دی۔ نہ جانے کیوں اسے افق کی مسکراہٹ پھیکی لگی تھی۔ تمہارا مجھ پہ اندھا اعتماد مجھے تمہارا مقروض بنا رہا ہے۔ انسان کو اپنی ذات کے کچھ پوشیدہ پہلو رکھنے پڑتے ہیں، کچھ راز جو صرف خود تک ہی محدود رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ افشاں ہو جائے تو ہمارے بہت اپنوں کے چہرے سے محبت کا ملمہ اتر جاتا ہے۔ ہمارے عیب قبول کرنا کسی دوسرے انسان کے بس کی بات کب ہوتی ہے؟ جانے کیوں آج وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ پری نے تو اسے ہمیشہ بہت مضبوط دیکھا تھا، پھر آج کیا ہوا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے افق؟ ورنہ جہاں تک میرا خیال ہے دنیا کی کوئی طاقت افق اخیار کو نہیں توڑ سکتی۔ The strongest lady I've ever seen۔ اس کی بات پر افق کا چہرہ تاریک ہوا تھا، یا شاید اسے لگا تھا بہت مضبوط تو صرف پتھر ہوتے ہیں، اور نرم دلوں کا پتھر میں تبدیل ہونا ایک ناقابل یقین ہی صحیح مگر بہت تکلیف دہ سفر ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے میری کمزوری کیا ہے؟ اپنی بات کے آخر میں وہ شگفتگی سے مسکرائی۔ پری نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم ہو میری کمزوری، تمہاری محبت میری کمزوری ہے، تمہیں کھو دینے کا ڈر مجھے کمزور کر دیتا ہے۔ اگر کبھی تم مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھے برا سمجھنے لگی، تو میں کیا کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ پری فوراً اس کے پاس آ گئی اور اپنے بازو اس کے کندھوں کے گرد پھیلا دیے۔ میرا آپ پہ یہ مان سلامت رہے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گی آپ کچھ غلط نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کچھ غلط ہو جائے تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوئی غلطی ہمارا رشتہ کیسے توڑ سکتی ہے؟ کہتے ہوئے اسے گئے لمحوں کی اذیت یاد آئی تھی، اور یہ افق ہی تو تھی جس نے اسے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ نرمی سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ آپ سے نفرت کر کے میں زندہ رہ پاؤں گی؟ اللہ کے بعد میرا پہلا اور آخری سہارا آپ۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ نیلم کی شادی کی مصروفیت ختم ہوئی تو بوا جی نے ایک دفعہ پھر سے سارا گھر سنبھال لیا۔ پہلے پورے ہفتے سے شمائم نے انہیں چھٹی دی ہوئی تھی۔ آج وہ آفس سے لوٹی تو انہیں گھر پر دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ ایک اپنائیت ہو گئی تھی ان سے، ان کے بغیر گھر ویران لگتا تھا۔ ابھی اسے واپس جانا تھا زاریان کے آفس۔ واپس آ کے ابھی اس نے نماز ادا ہی کی تھی کہ بوا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ ہوتا ہی کون تھا کھانے کی ٹیبل پہ؟ وہ اور اس کے گرد گھومتی پھرتی، کبھی یہ کبھی وہ لاتی بوا۔ اکثر وہ انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتی۔ ویسے بھی گھر پر لنچ کرنے کا موقع شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ ابھی بھی وہ کھانا کھاتے ہوئے بوا سے نیلم کے سسرال کے قصے سن رہی تھی۔
کان ان کی باتوں پر تھے مگر دھیان کا پنچھی کہیں اور پرواز بھر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ زاریان کے آفس کے باہر کھڑی اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ خود پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ کاش اس دن اس نے غصے میں زاریان کو نہ سنائی ہوتی تو آج یوں جھکنا تو نہ پڑتا۔ پتہ نہیں انسان جھکنے سے کیوں ڈرتا ہے۔ شاید انسانوں کے سامنے جھکنا ہمیں بے مول ہی کرتا ہے، اسی لیے آفس کا سارا سٹاف اسے اور اس کی کمپنی کو جانتا تھا۔ نوک کرنے کے لیے اٹھایا، اس کا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا کیونکہ دوسری طرف سیکرٹری سے شمائم کے آنے کی خبر سن کے وہ خود دروازہ کھولنے آ چکا تھا۔ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ شگفتگی سے شعر پڑھتا وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کرے گی، اب ہکا بکا ہوئی کھڑی تھی۔ بھاری ہوتے قدموں کو بمشکل گھسیٹ کر اندر لائی۔ سب کچھ ایکسپٹ کر سکتی تھی وہ، کم از کم یہ نہیں۔ جی تو آپ کی نوازش کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سرشاری سے کہتا وہ میز کی دوسری جانب آ بیٹھا۔ شمائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ سب کچھ بھول چکا تھا؟ اتنا شدید غصہ دکھانے کے بعد وہ اتنی خوش دلی سے ویلکم کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی پزل کیوں ہو رہی تھی۔ I'm sorry، لاسٹ ٹائم میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، کچھ پریشان تھی اس دن، جس کا ملبہ آپ پر گر گیا۔ Later on I realized it wasn't fair to you۔ کرسی پہ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھی وہ ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ ٹیبل پر کوہنی جمائے چہرہ ہاتھ پہ ٹکائے زاریان بڑے دھیان سے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے رنگ تھے اس لڑکی کے، اور ہر رنگ پہلے سے کتنا جدا۔ پہلی دفعہ اسے بزنس وومن کے طور پہ دیکھا، بے نیاز سا انداز، پھر سپاٹ بیزار چہرہ، پھر اس چہرے کی جگہ غصے سے بھرے تاثرات نے لے لی، اور اب وہ خود سے خفا سی، شرمندہ نظر آتی، معصومیت جس کے ایک ایک نقش سے عیاں تھی۔ اٹس اوکے مس شمائم، مجھے اندازہ تھا کہ آپ جیسی سیلف کنٹرولڈ لڑکی اگر ایگزسٹ ہو سکتی ہے تو کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی۔ ڈونٹ وری، میں نے دل پہ نہیں لیا، ملائمت سے کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ اس کے جواب پہ شمائم نے نظریں اٹھائیں۔ دل پہ نہیں لیا تو اچانک واپس بھی چلے گئے تھے؟ اپنی شکوہ کناں آواز کو شمائم نے خود بھی بڑی حیرت سے سنا تھا۔ خفت سے اس نے دوبارہ نظریں جھکا لیں، جبکہ اس کی بات سن کر زاریان اپنے بے ساختہ قہقہے کو دبا نہیں پایا تھا۔ تو آپ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں آپ کی وجہ سے یوں اچانک چلا گیا تھا؟ ارے نہیں مس ہیدر، ایکچولی میں میری سسٹر کا نکاح تھا جس کی وجہ سے مجھے یوں ارجنٹ جانا پڑا۔ انفیکٹ اس دن میں شاپنگ بھی اسی کے لیے کر رہا تھا جس میں ناکامی کی صورت میں آپ کو مخاطب کر بیٹھا۔ اور آئی نو، سرِ راہ کسی کو مخاطب کرنا زیب نہیں دیتا۔ اینی ویز، معذرت خواہ ہوں میں بھی آپ سے یوں۔ اس کی بات پہ شمائم کو جھٹکا لگا۔ اپنی جذباتیت کا احساس ہوا تو مارے تیش کے چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ چہرے کی نرمی ایک دفعہ پھر پتھریلے تاثرات میں بدل چکی تھی۔ اٹس اوکے، آئی تھنک آئی شوڈ لیو ناؤ۔ کہتے ہوئے اس نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ اپنے مہمان کو ایسے کیسے جانے دے سکتا ہوں میں؟ آپ پہلی بار میرے آفس آئی ہیں اور ایسے تو میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ وہ فوراً اس کے راستے میں آیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، ایک بوجھ تھا دل پہ، ہلکا ہو گیا۔ حد المقدور اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے وہ بولی۔ زاریان نے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جو فی الوقت سپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ مس ہیدر، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا، آپ مجھے یہاں ایکسکیوز کرنے آئی تھیں، اب یوں اچانک پھر سے خفا ہو کے جا رہی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آج تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کو ناگوار گزری ہو۔ اب کی بار زاریان سنجیدہ ہوا تھا۔ شمائم نے ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی۔ کم از کم اس وقت وہ کوئی نرمی نہیں دکھا سکتی تھی اور ایک دفعہ پھر اسے سنا کر کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ آپ کی مہمان نوازی ادھار رہی مجھ پہ، موقع ملا تو ضرور چکاؤں گی۔ السلام علیکم، ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتی ہوئی وہ نکلتی چلی گئی۔ ایک بار پھر وہ ہر طرح الجھا تھا۔ یہ اس کے 15 دن بعد کی بات ہی تھی جب زاریان اس کے گھر چلا آیا۔
اس دن آفس سے جلدی جانے کے بعد لان میں بیٹھی وہ شام کی چائے پی رہی تھی۔ بلیک ڈریس پہ بلیک ہی شال اوڑھے، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، وہ لان کے کونے میں لگے پودوں کو سوکھا دیکھ کر ماضی کے کسی لمحے میں ڈوبی ہوئی تھی جب کسی کے کھنگارنے پہ چونکی۔ سامنے زاریان چوکیدار کے ساتھ کھڑا تھا، رائل بلو قمیض شلوار پہ سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ کے لے آؤں لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ چوکیدار شرمندہ سا اپنی جگہ صفائی دے رہا تھا۔ اس گھر میں کسی مرد کے یوں منہ اٹھا کر اندر چلے آنے کا رواج کب تھا بھلا؟ اپنی مالکن کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا اور اب بھی شمائم کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس بے وقفی آمد کا اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ ریحان صاحب چلے، میں آپ کے ساتھ پوچھ لیتا ہوں۔ مس شمائم حیدر، کیا میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ مسکراہٹ لبوں پر دباتے اس نے پوچھا۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی، اسے بیٹھنے کی اجازت دینا ہی پڑی۔ کیسے ہیں آپ؟ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اتنی شگفتگی سے زاریان سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں سن گلاسز کے ٹیمپل سے اپنی کن پٹی سہلاتے ہوئے وہ بولا تھا، معذرت سے کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں۔ شمائم مسکرا دی، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی شگفتہ مزاجی اسے اچھی لگی تھی۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ ویسے آپ بتا کے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا، ہم ساتھ چائے پی لیتے۔ اب تو میں چائے لے چکی ہوں۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرا آنا اتنا باسعادت ہوگا تو ضرور بتاتا، لیکن ابھی آئی تھنک کافی از بیٹر۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی جو ملازم سے بوا کو بھیجنے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے نظر ہٹا کے لان کو دیکھا۔ کافی اچھی کلیکشن ہے آپ کے پاس پلانٹس کی، گارڈننگ پسند ہے آپ کو؟ ستائشی دیکھنے کے بعد پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے وہ ہر چیز پسند ہے جو زندگی کا پتہ دیتی ہو، جو دل میں جینے کی خواہش جگاتی ہو، جو سکون بخش ہو، زندگی کی تلخ حقیقتوں میں خوشی کا ایک لمحہ دان کرتی ہو۔ کڑی دھوپ میں سائبان سی مجھے زندگی کی علامتوں سے پیار ہے، محبت سے اپنے پودوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اور زاریان کا جی چاہا ان نگاہوں کا مرکز بننے کو۔ شاید تھوڑی دیر پہلے سوچی جانے والی کیفیت کا اثر تھا جو اتنی روانی سے بولے جا رہی تھی۔ ایک نیا رنگ، نرمی اپنائیت میں لپٹا ہوا زاریان کی آنکھوں میں پورے چاند کی چاندنی اتر آئی۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹانے میں وہ بالکل ناکام رہا تھا، اور زندگی کو آپ سے وہ دھیما سا بولا تھا، گویا اس پل کے حصار میں رہنا چاہتا تھا۔ تبھی ویران ہوتی کیاریوں سے نگاہ ہٹا کر شمائم نے اسے دیکھا تھا۔ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ایک حدت سرایت کر گئی تھی۔ وہ فوراً بوا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بوا، یہ زاریان علی ہے، ہمارے بزنس پارٹنر۔ زاریان اب اٹھ کے بوا سے مل رہا تھا۔ قمیض شلوار میں اس کا اونچا قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ہلکا سا جھک کر وہ بوا سے سر پہ ہاتھ رکھوا رہا تھا۔ عزت دیتا ہوا اس کا یہ انداز شمائم کو پسند آیا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں کافی بھیجتی ہوں، بوا کہہ کر اندر کو مڑ گئیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے دوبارہ مڑ کر انہیں دیکھا۔ زاریان کے چہرے کی روشنی وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھیں۔ بے ساختہ ان کے دل نے ایک عجیب سی خواہش کی۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر چلی گئیں۔ امید کرتا ہوں میرا یہاں آنا آپ کو ہرگز ناگوار نہیں گزرا ہوگا، اور اگر ایسا ہے بھی تو ویسے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہی ہے، ورنہ آپ مجھے کب کا واپس بھیج چکی ہوتی، نہ کہ گھر بٹھا کر کافی پلوا رہی ہوتی۔ شرارتی سا وہ کہے جا رہا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اندر آنے کے لیے میری اجازت نہیں مانگی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹائم مہمان نوازی کی دعوت بھی آپ نے ہی دی تھی۔ اس کی برجستگی پہ وہ مسکرائی تھی۔ تھینک گاڈ آپ اسمائل بھی کرتی ہیں۔ خوشی ہوئی یہ فیکٹ جان کر۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ جی بالکل، اندازہ کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے کتنا ان ایتھیکل سمجھتے رہے ہیں اب تک۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی باتوں کا جواب دیے جا رہی تھی۔ انسان کنڈیشنز کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ پرسنالٹی ویریشنز والی تھیوری پہ میں بھی بلیو کرتا ہوں۔ جواباً وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔
آپ کی فیملی میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا؟ گھر پہ نہیں ہے کیا ابھی؟ اس کے سوال پہ شمائم کے اندر بے چینی ابھری۔ یہ شخص کتنا جاننا چاہتا تھا اسے، تھا ہی کون کہ وہ اسے بتاتی؟ وہ کون تھی؟ اس کے سب کہاں تھے؟ کیونکہ یہ شخص اس کے ہول میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بغور ملاحظہ کرتے زاریان نے پوچھا، مس ہیدر، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ کوئی جنگ لڑ رہی ہیں مجھ سے؟ کرنا کچھ اور چاہتی کچھ ہے، کر کچھ اور رہی ہیں۔ کوئی طوفان مچا ہوا ہے جیسے۔ اپنی سوچوں کے یوں بے نقاب ہو جانے پہ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ، جنگ ہی تو چل رہی تھی اس کے اندر۔ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زاریان علی سے بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی، کوئی امید نہیں رکھنا چاہتی تھی، کوئی جذبہ نہیں اٹھنے دینا چاہتی تھی۔ پھر کیوں یہ شخص اس کی سوچیں تک پڑھ رہا تھا؟ کیا اس کی ظاہری شخصیت کا ہول اتنی جلدی چٹک گیا تھا کہ طوفان مچاتی سوچوں کا عکس چہرے پر نظر آنے لگا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے مسٹر زاریان، میری زندگی میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ہاں یا نہ۔ تیسری کوئی چیز کنفیوژن نہ میرے دل میں ہے نہ زندگی میں، کیونکہ کنفیوژن سب ختم کر دیتی ہے، رشتے بھی اور جذبات بھی۔ بوا کافی لے آئی تھیں۔ اس کے بعد شمائم کچھ نہیں بولی، بس ان دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جیسے یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز زاریان باتوں میں مصروف تھا، مگر یہ محض اس کا خیال تھا۔ زاریان صرف ایک ہی چیز میں مصروف تھا، اس کے تاثرات کھوجنے میں۔ وہ دونوں اس وقت افق کی کولیگ کی شادی اٹینڈ کر رہی تھیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گرمیوں میں رات کا یہ پہر ہرگز بھی رات نہیں کہلایا جا سکتا تھا۔ وجہ روڈ کی بے تحاشا ٹریفک اور ارد گرد پھیلی ہنگامہ خیزی تھی۔ وہ دونوں ہی چونکہ لیٹ نائٹ فنکشن کے حق میں نہیں تھیں، سو رخصتی سے پہلے ہی رخصت لے کر آ چکی تھی۔ ویسے آپ نے سر عدنان درانی کو دیکھا تھا، کتنے ہینڈسم لگ رہے تھے نا؟ کالج میں بھی کتنی ہی لڑکیاں آہیں بھرتی ہیں ان کے لیے۔ آج بھی کیسے سب بہانے سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلہن چونکہ کالج کی لیکچرر تھی، سو کالج کا سارا سٹاف مدعو تھا۔ ہنکارا بھر کر افق نے نگاہیں سامنے ہی مرکوز رکھیں، اور سر عدنان کی نظریں پتہ ہے کس کو ڈھونڈ رہی تھی، بہانے سے کس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ شرارتی سا انداز اپنایا، مقصد محض اسے چڑھانا تھا۔ افق کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ پری خفگی آمیز انداز میں تنبیہ کی تھی، جسے سمجھ کے بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ آج تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا، آخر کیا کمی ہے سر عدنان میں؟ اتنے ڈیسنٹ، اتنے ویل مینرڈ انسان ہیں، اور آپ کی فیلڈ کے ہیں، کتنے اچھے لگیں گے آپ دونوں ایک ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا آپ کو، تو سر عدنان سے کیوں نہیں؟ وہ پچھلے 6 ماہ سے عدنان درانی کی افق کے لیے پسندیدگی کی چشمدید گواہ تھی۔ افق کے لیے اسے سر عدنان سے بہتر کوئی نہیں لگتا تھا۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے شادی کا، نہ اپنی زندگی برباد کرنے کا، نہ تم سے دور جانے کا۔ اور تم؟ کتنی جلدی ہے تمہیں مجھ سے جان چھڑانے کی؟ جذباتی بلیک میل کرنا چاہا تو وہ چپ ہو گئی، مگر گھر واپس آ کر سونے سے پہلے کتنی ہی دیر وہ سوچتی رہی۔ کیا وجہ تھی کہ افق نے شادی نہیں کی، اور آغا جان نے بھی اس پہ کبھی دباؤ نہیں ڈالا؟ اگلے سال وہ 28 سال کی ہونے والی تھی۔ ان سب باتوں کی بجائے اسے صرف ایک چیز چبھ رہی تھی، وہ سرد تاثرات جو شادی کے نام پہ اس کی آنکھوں میں بھر آیا تھا۔ دن کا آغاز جتنا ہنگامہ خیز اور عجلت آمیز تھا، شام اس سے بڑھ کر سکون بخش اور آرام دہ تھی۔ صبح سے مسلسل وہ 3 کمپنی کے ڈیلیگیشنز کو اپنی کمپنی کی پروجیکٹ اسٹریٹجی کی پریزنٹیشن دے چکی تھی۔ ایک پریزنٹیشن کا اسے علم تھا، باقی 2 کے لیے اس کی دور اندیشی اور ہر کام وقت سے پہلے تیار کرنے والی عادت کام آئی، اور وہ بھی عمدہ طریقے سے نپٹ گئی۔ سی ای او اس بات سے بہت خوش تھے، کیونکہ تینوں کمپنیز کو ان کی اسٹریٹجی پسند آئی تھی۔
جس کا کریڈٹ کلی طور پر شمائم حیدر کو جاتا تھا۔ اس خوشی میں سر نے آج کا ڈنر اپنی طرف سے کروانے کا کہہ کر اسٹاف کی خوشی دوبالا کر دی۔ اس سب کے دوران وہ کچھ نہیں بولی، بس نزاکت سے اپنے ہاتھوں کی دوسری انگلی میں پہنی ہلکی سی انگوٹھی کو گھماتی رہی۔ سب نے اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی تھی، جسے وہ دھیمی مسکراہٹ سے وصول کرتی رہی۔ سب کے چلے جانے کے بعد اپنا فون اور لیپ ٹاپ اٹھائے وہ بھی آفس میں آ گئی۔ چیزیں ٹیبل پر رکھے کہ دونوں ہاتھوں سے سر دبانے لگی، تبھی کوئی دھیمی سی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ وہ فوراً کھڑکی کی جانب بڑھی اور بلائنڈز ہٹا دیے۔ اس کے آفس کی ونڈو بلڈنگ کے عقبی حصے کی طرف تھی، جہاں زمین کو دو حصوں میں کاٹ کر سبز روش سے ڈھک دیا تھا۔ دو خطوں کے بیچوں بیچ پتھریلی روش تھی۔ یہ خوشبو انہی پتھروں پہ بارش کی بوندیں پڑنے سے آ رہی تھی، سوندھی مٹی کی دھیمی مہک۔ اس نے چہرہ باہر نکال کر آنکھیں موند لیں اور خوشبو کو اندر کھینچا۔ ساری اکتاہٹ رفع ہو گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور اس کے اندر نئی زندگی سرایت کر گئی۔ بےہودی سی کتنی ہی دیر وہ بھیگتی ہوئی سنگی روش دیکھتی رہی، ہوا سے لہراتے درخت اور ٹھنڈی میٹھی خوشگوار سی مہک۔ ذہن کے پردے پہ کتنے ہی منظر جاگے تھے۔ بارش میں اس کی جان تھی، کبھی زندگی اتر آتی تھی ان آنکھوں میں جہاں اب رونق ہی نہ تھی۔ نامعلوم کتنا وقت بیتا، سنگی روش پہلے بھیگی پھر پانی سے بھرنے لگی۔ آتے جاتے لوگ چھتری کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ گاڑیوں کی ونڈ شیٹس کے وائپر متحرک ہو گئے۔ شمائم حیدر سیدھی کھڑی دیکھتی رہی۔ اداس ہوتی شام اس کے اندر اترتی رہی، مگر وہ بے نیاز سی آنکھیں جمائے کھڑی رہی۔ وہ آفس سے ہی ہوٹل آنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی۔ اس کے اندر آج خاموشی تھی، بے حد خاموشی کہ اسے اپنا آپ چٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہال میں بھی جب وہ صبح والے حلیے میں پہنچی تو سبھی حیران ہوئے، اور حائف تو وہ بھی ہوئی تھی۔ باقی سب کی تیاریوں کو دیکھ کر پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ 8 بجے ہی وہاں سے نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بنا اسٹارٹ کیے ہی وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ آج اسے اپنی بہن کم دوست بہت یاد آ رہی تھی۔ ان بارشوں کے ساتھ کتنی یادیں تھیں ان کی، کتنا وقت ہو گیا تھا اس سے ملے ہوئے، جی بھر کر باتیں کیے ہوئے۔ شمائم حیدر نے کبھی کوئی دوست نہیں بنایا تھا، نہ ہی کسی کو بننے دیا۔ آج بہت شدت سے گزرے پل یاد آ رہے تھے، بہت شدت سے اس کا دل چاہا وہ سامنے برستی بارش میں بھیگ جائے۔ کتنی اذیت ناک ہوتی ہیں یہ یادیں بھی، نہ دکھائی دینے والے کتنے ہی تیر ہوتے ہیں جو کسی ایک یاد کے آتے ہی دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ضبط کے بے حد کڑے مرحلے سے گزرتی وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبھی اس کے سائیڈ کا شیشہ بجا۔ اپنا وہم جان کر اس نے اگنور کر دیا، مگر جب دوسری بار زور سے دستک دی گئی تو بمشکل آنکھیں کھولے اس نے سر اٹھایا۔ زاریان کو شیشے کے اس پار موجود دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، پھر اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اتر آئی۔ آج ڈنر آپ کے اعزاز میں ہے، مگر چیف گیسٹ تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے، وہ شوخی سے بولا تھا بنا اس کی سنجیدگی کی پرواہ کیے۔ میں آپ کے لیے آیا تھا، اس کامیابی کے لیے، اپنی طرف سے مبارکباد دینے کے لیے، مگر مس شمائم حیدر آپ ٹھیک ہے؟ اپنی دھن میں بولتا آخر میں اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کے وہ پریشان ہوا تھا، اور شمائم کو لگا تھا وہ ابھی رو دے گی۔ یس آئی ایم فائن اینڈ تھینکس فار کمنگ ٹو گریٹ می۔ گاڑی سے ٹیک لگائے بنا نظریں ملائے وہ بولی تھی۔ زاریان نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ عجیب ہونے کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ اس کی گاڑی نسبتاً شیڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ بارش سے محفوظ تھے۔ شمائم کو لگا وہ مزید یہاں رکی تو اپنا ضبط کھو دے گی، اور کسی اجنبی انسان کے سامنے وہ ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیوں آج سب جواب دے رہا تھا۔ پچھلے 2 سالوں کی گھٹن تھی شاید، یا اپنی تنہائی کا احساس۔
ہوتا ہے نا زندگی میں ایسا بھی کہ آپ بالکل سخت جان بنے، سارے جذبات دفن کیے جیتے چلے جاتے ہیں، اس ایک خوش فہمی کے ساتھ کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، زندگی تنہا بتا سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی جذباتی سہارے کے بغیر خود کو محفوظ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اور پھر ایک ذرا سی ٹھیس، ذرا سی آنچ سے لاوا پھوٹ پڑتا ہے۔ گئے لمحوں کی ساری اذیت اتنی جزیات سے سامنے موجود ہوتی ہے کہ لگتا ہے ہم اس مقام سے آگے کبھی گئے ہی نہیں، وہیں کھڑے ہیں، اس طرح اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لیے کسی سہارے کے منتظر۔ اور زاریان کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، تبھی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ دوبارہ زاریان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ نامانوس سی مسکراہٹ تھی۔ بارش تیز ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، اور زاریان نے بے حد حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل متضاد تاثر، سرخ ہوتی رونے کی شدید خواہش کے لیے، بے خواب ہوتی آنکھیں اور مسکراتے لب۔ سرعت سے اس نے مڑتی ہوئی شمائم کا بازو تھاما۔ مس حیدر، آپ ٹھیک نہیں ہیں اور اس موسم میں ایسے ڈرائیو کرنا صحیح نہیں ہے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ وہ واقعی بے حد پریشان ہو چکا تھا اور اس کی فکر مندی میں شمائم کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہوتا کون تھا اس کی پرواہ کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کی کمزور لمحوں کا گواہ بننے والا؟ وہ شمائم حیدر جو کبھی خود اپنے سامنے بھی کمزور نہیں پڑی، ایک مرد کا سہارا لے گی صرف اسی لیے کہ ابھی مینٹلی ڈسٹرب تھی۔ یہ اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ جھٹکے سے بازو چھڑواتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اگلے ہی پل دروازہ کھول کر اندر ہوئی تھی۔ اگنیشن میں چابی گھما کر ریورس گیئر لگا کے بنا دیکھے گاڑی ریورس کی تھی اور جھٹکے سے آگے بڑھا لے گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ جب تک وہ سمجھ پاتا وہ گاڑی مین روڈ پہ ڈال چکی تھی۔ وہ اسے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی تک آیا تھا، جانتا تھا مدد لینا اسے پسند نہیں، تبھی اس سے بے حد فاصلہ رکھتے ہوئے وہ اس کے گھر پہنچنے تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کی سپیڈ دیکھ کر اس نے شدت سے اسے بخیر گھر پہنچنے کی دعا کی تھی۔ جلتی آنکھوں سمیت وہ اندر آئی تو اس کے انتظار میں کھڑی بوا اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بنا ان کی طرف دیکھے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے آواز دیتی وہ اس کے پیچھے آئیں تو وہ چونکی، مڑ کے ان کو دیکھا اور بدقت مسکرائی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بوا، ابھی میڈیسن لوں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ بنا ان کے جواب کا انتظار کیے وہ اندر آ گئی۔ جو چھوڑ کر گئی تھی سب ویسے کا ویسا ہی تھا، بس اس کا وجود جو ساتھ لے گئی تھی ویسا نہیں رہا تھا۔ اس کا دل وہ پتھر نہیں رہا تھا، پگھل رہا تھا، اور یہ حال وہ کیسے برداشت کرتی؟ تبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اپنا عکس دیکھا تھا۔ فیروزی لباس ملکجا ہو چکا تھا، دوپٹہ بے پرواہی سے کندھوں پہ جھول رہا تھا، مگر اس کی نظریں یہ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھیں، سرخ ہوتی آنکھیں۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی ویران ہوتی آنکھوں میں دیکھے گئی، تاوقتے کے گرم سیال اس کے رخساروں پہ بہہ نکلا۔ بہت حیرت سے اس نے اپنی انگلی پہ اٹھا کے اس پانی کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن کیوں، کس بات پہ؟ جب خود سے عہد کیا تھا کہ زندگی بھر کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، خود میں کوئی جذبہ نہیں پیدا ہونے دینا، پھر یہ ٹوٹتا وجود کیوں؟ نہیں، وہ نہیں رو سکتی۔ شمائم حیدر بہت مضبوط ہے۔ دونوں ہاتھوں کی پشت سے سختی سے اپنے رخسار رگڑ ڈالے، سختی سے آنکھیں مسلی اور دوبارہ اپنا عکس آئینے میں دیکھا، مگر اب کی بار آئینے میں نظر آتے چہرے پر بے تحاشا دراڑیں پڑ چکی تھی، اور ان دراڑوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہار گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسوؤں سے چہرہ لمحوں میں تر ہوا تھا۔ گرم سلگتے آنسو مہروتی انگلیوں سے نکل کر ہاتھوں کی پشت پر بہتے چلے گئے۔ ہچکیاں روکے بنا اس نے خود کو کھل کر رونے دیا۔
کمرے کی بے جان چیزیں بے بسی سے اسے تڑپتا دیکھتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔